بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ایک سوال سحری کے متعلق آیا ہے کہ سحری کی کیا اہمیت ہے۔ تو جاننا چاہیے سب سے پہلے کہ سحری کا جو شرعی حکم ہے اور اس کی شرعی حیثیت ہے وہ ہے سنت۔ بعض فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ کہا، بعض نے اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا، لیکن وہ سنت ہے۔ تو اب اس کی جو فضیلت آئی ہے اور اس کی اہمیت آئی ہے تو بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر آیا اور اس کی فضیلت آئی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ آقا علیہ وآلہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور دوسری ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ہلم الی الغداء المبارک۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ۔ حضرت عبداللہ بن الحارث سے یہ مروی ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص حضور پاک علیہ وآلہ والسلام کے پاس اس وقت داخل ہوئے جب آقا علیہ وآلہ والسلام سحری فرما رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ برکت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، بس تم اسے نہ چھوڑنا۔ اور اس کی جو اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تاکید ظاہر ہوتی ہے ایک حدیث شریف سے کہ آقا علیہ وآلہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور اہل کتاب میں، ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان فرق سحری کا ہے۔ فرق ما بیننا و بینہم السحور، ہمارے اور ان کے درمیان فرق سحری کا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ وآلہ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر او لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور۔ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ اب اس سے جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آدھی رات کو ہی کھانا کچھ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ کہ سحری ان کی ہو جاتی ہے، سحری کی نیت سے اگر وہ کھا لیں آدھی رات کے بعد، کیونکہ سحری کا وقت جو ہے آدھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آپ کے جو ہے گوشت گزار کر دیتا ہوں کہ آدھی رات سے سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر سحری کی نیت سے کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی بھی پی لے، ایک کھجور کیوں نہ کھا لے، اس کی سحری ہو جاتی ہے، سحری کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن سحری میں جو تاخیر کرنے کی سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ جتنا تاخیر کر کے سحری کریں گے آپ فجر کے قریب تک، اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جہاں فجر کے وقت سے پہلے کا جہاں جو شک اور شبہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوگا، اس وقت تک جو ہے آپ سحری اگر کریں تو یہ سب سے افضل ہے۔ تو جتنا تاخیر کریں گے سحری میں اتنا افضل ہے، اور جتنا آپ جو ہے جلدی کریں گے افطار میں اتنا افضل ہے۔ تو جب تک یہ چیز کی پابندی کرتے رہیں گے لوگ، اس وقت تک خیریت سے رہیں گے، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
اور لوگوں کے جاگنے کی جب سے عادت جو ہے بڑھ گئی ہے، اس وقت سے دیکھا جا رہا ہے کہ سحری کے معاملے میں لوگ جو ہے اس میں تاخیر کی جو سنت ہے اس کو ترک کر رہے ہیں. جاگتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، فجر سے پہلے سو جاتے ہیں. تو اس میں ایک تو فجر بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا سحری میں جو تاخیر کی سنت ہے وہ ترک ہو رہی ہے. کثرت سے لوگ ترک کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ سنت کی جو ہے پابندی کرنا چاہیے، اور اس کی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان بھی فرق ہو جائے، اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے. واللہ ورسولہ اعلم واحکم.